الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو جہنم اور جنت کی حقیقت سے آگاہ بھی فرمایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت کے حقدار ہوگے، اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کے حقدار بنو گے۔ جہنم ہے کیا؟ اصل میں آج جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ جہنم ہے کیا، اور جو جہنم سے ڈر گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس کا اجر کیا بتایا۔ جہنم کے بارے میں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک دفعہ آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو تمام صحابہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، جو آج 70 سال گزرنے کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ سوچو جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک بڑا پتھر ہو، یعنی کہ 7 اونٹنییں موٹی تر و تازی، اتنا بڑا ایک پتھر ہو اور اس کو دوزخ کے کنارے پہ لے جا کر اگر دھکا دیا جائے تو اس کو 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے گا جہنم کی گہرائی میں جاتے جاتے۔ سوچو جہنم کی گہرائی ہے کتنی ہے، اور برے اعمال کرنے والا بندہ رہے گا کیسے؟ اب آتش جہنم کا رنگ کیسا ہے؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کا رنگ ہے، آتش جہنم، آگ کا جو رنگ ہے، اس کو 1000 سال تک جلایا گیا۔ اس کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا، لال ہو گیا، سرخ۔ پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا، پھر آتش کا جو کلر تھا وہ سفید ہو گیا۔ پھر اس آگ کو 1000 سال تک مزید جلایا گیا، گرم کیا گیا، پھر اس آگ کا جو کلر تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ اب سوچو جس آگ کو 1000 سال تک گرم کیا گیا اور جس کا موجودہ کلر سیاہ ہے، یہ ساری باتیں جب ایک صحابی نے سنی ہوں گی، اور سنی بھی کن سے؟ ڈائریکٹ رسول اللہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس صحابی کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابن قدامہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے جنہوں نے جب آتش جہنم کا تذکرہ سنا تو ان پہ ایک خوف کا لرزہ طاری ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں جا کر بند کر دیا، کہیں آنا جانا چھوڑ دیا، اور خوف کی حالت میں اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ اچھا، اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے پہنچا دی کہ یا رسول اللہ، ایک آپ کا غلام ہے جو جہنم کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے اس نوجوان صحابی سے ملنے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے پاس پہنچے اور صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہیں پہ اپنا دم نکال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ آگے آؤ، اپنے دوست کے تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنی جان کو دے دیا ہے، اور آتش جہنم کے تذکرے کی وجہ سے ان کا جگر جو ہے پھٹ چکا ہے۔ اس چیز کی کون وضاحت فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صحابی ہیں وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ ان کا اللہ کے خوف کی وجہ سے، آتش جہنم کا تذکرہ سننے کی وجہ سے، لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے ان کا جو جگر ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف حاصل ہوتا ہے، جو انسان کے اوپر ایک ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر، اور انسان پھر ہی تو بندگی کا بھی مزہ آتا ہے۔ اگر اس واقعے سے اگر نتیجہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو انسان کی آزمائش کے لیے رکھا ہے اور اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر سچی توبہ کر لے اور تھوڑے سے آنسو بہا لے تو یقیناً جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہنم کا نقشہ کھینچا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے۔ اگر جب وہ انسان دیکھ ایک پتھر 70 سال بعد اگر جا رہا تو کیا گہرائی ہوگی، اور پھر جو جہنم کے بھی جو درجے بنائے گئے ہیں، تو جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب کیا حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم کا ہلکا سا عذاب ہے وہ آپ کی 2 جوتیاں ہوں گی جو اس جہنمی کو پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا جو سر ہوگا وہ کھول اٹھے گا۔ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کیا اس ہلکا عذاب جو کہا جا رہا ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو جو بڑا عذاب ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔